بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا وَلَا عَكْسًا۔ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ، ان دونوں کو مطابقت لازم ہے۔ اصل میں یہاں سے نسبت بیان کر رہے ہیں دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی کے بیچ۔ یہ چیز ذہن میں رہے کہ نسبتیں جو چار مشہور ہیں کہ نسبت تساوی، تباین اور عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص من وجہن، یہ جو چار نسبتیں ہیں ان میں یہ دو چیزوں کے بیچ ہیں۔ ٹھیک ہے، جب یہ دو چیزوں کے بیچ ہیں تو اب یہاں تین چیزیں ہیں۔ اب دلالتیں دو نہیں ہیں، دلالتیں تین ہیں۔ تو اب تین چیزوں کے بیچ نسبت کیسے ہوگی؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو چیزوں کو ایک طرف رکھا، تضمن اور التزام کو، اور مطابقت کو دوسری طرف رکھا۔ اب ان کے بیچ جو نسبت دیکھی گئی تو نسبت کون سی ہے؟ ان کے بیچ نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، یعنی دلالت تضمنی ہوگی تو مطابقی ہوگی، دلالت التزامی ہوگی تو مطابقی ہوگی۔ دلالت مطابقی ہو تو تضمنی ہو سکتی ہے، ہونا لازم نہیں ہے۔ دلالت مطابقی ہو تو التزامی ہو سکتی ہے، ہونا لازم نہیں ہے۔ سمجھے بات کو؟ تو اب آپ یوں کہیں کہ ان دونوں کو ایک جانب رکھ کے، دلالت مطابقی کو ایک طرف رکھ کے، اب یہ دو چیزیں ان کو مجموعہ سمجھا گیا۔ اب ایک چیز یہ ہو گئی، ایک چیز یہ ہو گئی، یوں دونوں کے بیچ جو نسبت ہے انہوں نے دیکھی۔ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلے ادھر مطابقی ادھر تضمنی رکھا، نسبت دیکھی، ادھر مطابقی ادھر التزامی رکھا، نسبت دیکھی، ادھر مطابقی ادھر تضمنی ادھر مطابقی ادھر التزامی، نسبت ایک جیسی تھی، اس لیے پھر ان دونوں کو ملا کر ایک ہی بیان کر دی گئی۔ ورنہ نسبت یہ ادھر مطابقی رکھ کے ادھر تضمنی التزامی دونوں رکھ کر نہیں ہے۔ توجہ نہیں ہے آپ لوگوں کی؟ تو ادھر مطابقی ادھر تضمنی التزامی دونوں نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ ادھر مطابقی ادھر تضمنی، ادھر مطابقی ادھر التزامی، ان کی پہلے مطابقی تضمنی نسبت، مطابقی التزامی نسبت، تو چونکہ نسبت ایک جیسی تھی اس لیے دونوں کو اکٹھے بیان کر دیا اور کہا کہ تضمنی اور التزامی کو مطابقی لازم ہے، بھلے تقدیراً ہو، لیکن عکس اس کا نہیں ہے، یعنی مطابقی کو تضمنی اور التزامی لازم نہیں ہے۔ بہرحال جو خلاصہ گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ دلالت مطابقی کو، دلالت تضمنی کو مطابقی لازم، مطابقی کو تضمنی لازم نہیں۔ تضمنی ایک طرف، مطابقی دوسری طرف، نسبت عموم خصوص مطلق کی۔ التزامی ایک طرف، مطابقی دوسری طرف، نسبت عموم خصوص مطلق کی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے متن کا خلاصہ۔ اب شرح کے اندر شاعر نے بیان کیا کہ بھئی اس نے کہا نا وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ، ہما ضمیر کا مرجع تضمن اور التزام ہے، ان دونوں کو مطابقت لازم ہے۔ تضمن اور التزام دونوں کو مطابقت لازم ہے۔ کیوں لازم ہے؟ سوال یہ ہے، تضمن اور التزام دونوں کو مطابقت کیوں لازم ہے؟ دلیل کیا ہے لزوم کی؟ سوال آیا ذہن میں نہیں آیا؟ لزوم کی دلیل کیا ہے؟ یہ اذ تعلیلیہ ہے۔ حاصل گفتگو یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، لفظ دلالت کرے معنی موضوع لہ کے جز پر۔ لفظ کس پہ دلالت کرے؟ معنی موضوع لہ کے جز پر۔ دیکھو معنی موضوع لہ کا جز، معنی موضوع لہ کا جز، جز تو تب ہوگا جب معنی موضوع لہ ہوگا، ورنہ معنی موضوع لہ کا جز کیسے ہوگا؟ کل ہوگا تو جز ہوگا۔ تو جو ہے معنی موضوع لہ کے جز پر، جب آپ نے کہا نا معنی موضوع لہ کے جز پر، تو لازمی طور پہ یہاں کوئی کل ہے، ورنہ یہ جز نہ بنتا۔ اب یہ جو جز ہے یہ تضمن ہے، یہاں کل لازم ہے، اگر کل نہ ہوتا تو یہ جز کیسے بنتا؟ نہیں سمجھے؟
تو معنی موضوع کے جز پر یہ تضمن تھا. جب جز ہے تو لازمی طور پہ یہاں کوئی کل ہے, یہ کل پر جو دلالت ہے یہ مطابقی ہے, سمجھے. تو جب جز پہ پائی جا رہی ہے تو کل پہ لازمی ہے, جب تضمن پایا جا رہا ہے تو التزام ضروری ہے, اور جب تضمن پایا جا رہا ہے تو مطابقت ضروری ہے. نہیں سمجھے. معنی موضوع کے خارج پہ, معنی موضوع کے اب خارج تبھی ہوگا کوئی معنی موضوع بھی ہوگا. اگر کوئی معنی موضوع ہی نہ ہو تو خارج کیسے بنا؟ سمجھ رہے بات کو. معنی موضوع کے خارج لازم پر, معنی موضوع کے خارج لازم پر. جب خارج لازم کہا, لازمی طور پہ کوئی داخل اور ملزوم ہے, یہ داخل و ملزوم جو ہے یہی مطابقت ہے, اس پر دلالت. سمجھ رہے ہو. جب خارج لازم ہوگا تو داخل ملزوم بھی ہوگا, ٹھیک ہے. وہ خارج لازم التزام ہے تو یہ داخل ملزوم جو ہے یہ مطابقت ہے, تو التزام پایا جائے گا تو مطابقت لازمی طور پہ پائی جائے گی. نہیں سمجھی بات کو, ٹھیک ہے. حاصل گفتگو یہ سوال کیا ہوا تھا کہ تم نے کیا کہا کہ تضمن اور التزام کو مطابقت لازم, آپ نے کہا تھا تضمن اور التزام کو مطابقت لازم. سوال ہے کہ کیا دلیل ہے لزوم کی؟ تو اس تعلیلیہ اس سے لزوم کی دلیل بیان کی. حاصل گفتگو یہ ہے کہ جب موضوع کے جز پہ دلالت ہوگی تو جز تبھی ہوگا جب کل ہوگا. جز پہ تضمن ہے, کل پہ مطابقت ہے. خارج لازم پر التزام ہے تو داخل ملزوم پر کیا ہے, وہ مطابقت ہے. خارج لازم جبھی ہوگا جب داخل ملزوم ہوگا, ورنہ خارج لازم کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھے. تو لہٰذا جہاں تضمن ہے وہاں مطابقت ہے, جہاں التزام ہے وہاں مطابقت ہے. اتنی بات آپ سمجھے, کیونکہ نہیں شک اس بات میں. اب یہ کہنا دلالت وضعیہ, دلالت وضعیہ کہا, صرف دلالت نہیں کہا, اس لیے کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ دلالت وضعیہ میں ہو رہی ہے, اس لیے دلالت کے ساتھ وضعیہ کی قید لگائی ہے. بات سمجھے. گفتگو ہماری دلالت وضعیہ پر ہے کے بارے میں ہے, اس لیے دلالت کے ساتھ وضعیہ کی قید لگائی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دلالت وضعیہ, یہ دلالت کے ساتھ وضعیہ کی جو قید ہے یہ اعتراض کا جواب ہو. وہ کیا کہ بعض اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ لفظ کی دلالت جز پہ ہو کل پہ نہ ہو, لفظ کی دلالت جز پہ ہو کل پہ نہ ہو. تو اگر کسی دلالت وضعیہ کے غیر سے اعتراض ہوتا ہے تو ہماری اس میں گفتگو نہیں ہے, ہماری گفتگو دلالت وضعیہ کے بارے میں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. اس لیے انہوں نے دلالت کے ساتھ وضعیہ کی قید لگائی. نہیں سمجھے. میں نے آپ کو بتایا دلالت کے ساتھ وضعیہ کی جو قید ہے یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور احتراز بھی ہو سکتا ہے. اتفاق یہ کہ ہماری گفتگو چونکہ دلالت وضعیہ میں تھی اس لیے دلالت وضعیہ کہا, اور احتراز اس لحاظ سے کہ کسی اور دلالت کو لے کر اعتراض ہو, دلالت جز پر پائی جا رہی ہو یا خارج لازم پر پائی جا رہی ہو اور کل وغیرہ پر نہ پائی جا رہی ہو, کسی اور دلالت, کوئی دلالت عقلیہ وغیرہ کوئی بھی ہو, اس کے ذریعے اعتراض ہو سکتا تھا. اس لیے اس اعتراض کی دفع کے لیے فرمایا کہ ہماری بات جو ہے دلالت وضعیہ کے بارے میں ہے, اس کے علاوہ کسی اور دلالت میں اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہے تو اس سے ہم پر اعتراض وارد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دلالت وضعیہ مسمى کے جز اور لازم پر فرع ہے دلالت کی خود مسمى پر. مسمى ہوگا تو اس کا جز ہوگا, بغیر کل کے جز کیسے ہو سکتا ہے؟ مسمى ہوگا تو خارج ہوگا, مسمى نہیں ہوگا تو خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کو آپ خارج کہیں گے کیسے؟ بات سمجھے نہیں. اب دیکھیے نا, ساری کی ساری کھلی جگہ ہو تو اب آپ اس کے بالکل بیچ میں جا کے بیٹھ جائیں تو کوئی کہے گا کہ یہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ گیا ہے, اور کمرہ ہی نہیں ہے وہاں پر. تو کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ گیا تو تب ہوگا جب وہاں کمرہ ہوگا. جب وہاں کمرہ ہی نہیں ہے, وہاں ہزاروں میل تک صحرا پھیلا ہوا ہے, تو اب وہاں پر اگر بیچ میں آپ کی اس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی شخص نہیں یہ نہیں کہے گا کہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ گیا ہے جی, اس لیے کہ وہاں کمرہ نہیں ہے. باہر بیٹھا ہوا تو ٹھیک ہے, کھلے آسمان تلے بیٹھا ہوا تو یہ صحیح ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ گیا ہے. کمرے کا وجود ضروری ہے جب آپ کو یہ کہا جائے گا کہ کمرے سے باہر نکل کر بیٹھ گیا ہے.
جب وہاں کمرے کا وجود ہی نہ ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ کمرے سے غرفہ سے باہر نکل کر بیٹھ گیا ہے. سمجھے بات کو؟ اسی طرح جب کل نہیں ہوگا تو جز کا اطلاق بھی نہیں کیا جاتا. تو تضمن ہے جز پر تو کل لازم ہے، وہ کل پر جو دلالت ہے وہ مطابقت ہے. ٹھیک ہے. اور خارج پر، خارج کے وہ جب ہوگا جب کہ کوئی عین ہوگا داخل ہوگا، اور عین اور داخل جو ہے نا یہ مطابقت ہے. آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، ولو تقدیراً، ولو تقدیراً کیا ہے؟ یہ ایک وہم کا ازالہ ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لفظ کا استعمال جز میں شائع کثیر ہو جاتا ہے. لفظ کا استعمال معنی موضوع لا کے، یعنی یوں ہوا کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، جس کے لیے وضع کیا گیا یہ ہو گیا موضوع لا. تو جو ہے جس کے لیے وضع کیا گیا وہ کیا ہو گیا؟ موضوع لا. تو موضوع لا کے جز میں اس کا استعمال اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کل کا گویا کہ ارادہ کبھی کیا ہی نہیں جاتا. وہ کل متروک ہو جاتا ہے، سرے سے متروک ہو جاتا ہے، کل میں اس کا استعمال ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جیسے کہا جاتا ہے بھئی یہ شمس ہے، اس کی جو وضع ہے وہ اس کے لیے ہو، جو ہے یہ جو ٹکلی ہے سورج کی اس کے لیے ہے یا روشنی کے لیے ہے. اس کے بارے میں قطبی وغیرہ میں گفتگو ہے تفصیل سے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مثلا یہ سمجھیں کہ شمس کی وضع ہو کس کے لیے؟ اس سورج کی ٹکلی کے لیے اور دھوپ کے لیے، دونوں کے لیے ہو. جب دونوں کے لیے ہو تو اب سورج کا جو استعمال ہے، شمس کا جو استعمال ہے وہ تو اس ٹکلی پر ہوتا ہے بالعموم. جب اکثر استعمال اس ٹکلی پر ہے، حال اب یہ دیکھو لفظ کا استعمال کس میں ہو گیا؟ جز میں مشہور ہو گیا. میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، مثال فرضی، لازمی نہیں ہے کہ یہ واقعے کے مطابق ہو. اب غور کریں کہ لفظ کا استعمال معنی موضوع کے جز میں اتنا بڑا اتنا بڑا اتنا بڑا کہ مجموعہ کبھی مراد ہی نہیں ہوتا. تب دیکھو یہاں دلالت تضمنی پائی جا رہی ہے، مطابقی تو نہیں پائی جا رہی. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یا یوں کہے کہ بھئی وضع ہو اس ٹکلی کے لیے، اس ٹکلی کو دھوپ لازم ہے. وضع ہو لفظ کی شمس کی اس ٹکلی کے لیے اور اس کو دھوپ لازم. جب اس کو دھوپ لازم ہے، اب شمس کا استعمال دھوپ میں اتنا بڑھ جائے اتنا بڑھ جائے اتنا بڑھ جائے، جو بھی کہے کہ شمس، لفظ شمس بولے اور دھوپ اس سے سمجھ میں آئے. اب لفظ کا اطلاق خارج لازم پر صرف اور صرف کون سی؟ التزامی پائی جا رہی ہے، مطابقی پائی نہیں جا رہی. اعتراض سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. دوبارہ سمجھے توجہ سے. ولو تقدیراً کیا ہے؟ اس کی تقریر کرتا ہے شارح. اصل میں یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. وضاحت یوں سمجھے کہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے، یا یوں کہ یہ ہوتا ہے، یا یوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کو وضع کیا گیا کسی معنی کے لیے، پھر اس کا استعمال جز میں اس قدر بڑا کہ کل کا ارادہ متروک ہو گیا یا کل متروک ہو گیا. کل کا ارادہ متروک یا کل متروک ہو گیا. جب کل کا ارادہ متروک یا کل متروک ہو چکا، اب مطابقی جاتی رہی، صرف تضمنی رہ گئی. بات سمجھے؟ مطابقی چلی گئی، تضمنی رہ گئی. اسی طرح بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ لفظ کا استعمال کیا ہو، معنی موضوع کے خارج لازم میں اس قدر بڑھ جائے کہ جو اصل معنی ہے وہ متروک ہو جائے، اصل معنی چھوڑ دیے جائیں. اب یہ دلالت التزامی پائی جا رہی ہے، مطابقی نہیں پائی جا رہی. آپ نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا تلزمہم المطابقۃ، مطابقی ان دونوں کو لازم ہے. دیکھیے یہاں تضمنی پائی جا رہی ہے، التزامی پائی جا رہی ہے، مطابقی نہیں پائی جا رہی. اعتراض بنا نہیں بنا؟ جی یہ اعتراض تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا ولو تقدیراً. کیا؟ یہ اس اعتراض کا جواب ہے. شارح اس کی وضاحت کرتا ہے. حاصل گفتگو یہ ہے کہ لزوم کی دو قسمیں ہیں، لزوم محقق اور لزوم مقدر. کیا؟ لزوم محقق اور لزوم مقدر. کا نا تلزمہم المطابقۃ، ان دونوں کو مطابقت لازم ہے. تو لزوم دو طرح کا ہے، لزوم محقق اور لزوم مقدر. لزوم محقق کیا ہے سمجھے؟ لزوم محقق یہ ہے کہ لفظ کے ایک معنی ہوں، لفظ بولا جائے وہ معنی مراد ہوں،
یہ مطابقی موصولہ، اور ضمنی طور پر اس کے اجزاء پر جو دلالت ہوتی ہے یہ تضمنی، ضمنی طور پر خارج پر جو دلالت، وہ ضمنی طور پر اس کو نہیں بولا جائے گا، وہ لفظ کی دلالت و معنی موصولہ کی کل پر، اور خارج لازم جو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، تو جو ہے آپ نے کہا نا آما، تو اب وہ جو بصر کا تصور ذہن میں آ رہا ہے یہ التزام ہے، یہ کیا ہے؟ التزام ہے۔ دیکھیے یہاں پر تضمن بھی ہے، التزام بھی ہے، مطابقت بھی ہے، مطابقت دونوں کو لازم ہے، یہ لزوم محقق ہے، یہ لزوم محقق ہے۔ کس معنی میں؟ یہ تضمن ہے تو مطابقت ہے، التزام ہے تو بالفعل مطابقت ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تضمن ہے تو بالفعل مطابقت ہے، التزام ہے تو بالفعل مطابقت ہے، پائی جا رہی ہے، بات ہے ذہن میں۔ دوسرا ہے لزوم مقدر۔ لزوم مقدر کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں، یہی جو ہم نے اعتراض بنایا، اعتراض یہ بنایا کہ بھائی کبھی تضمن پایا جا رہا ہے مطابقت نہیں پائی جا رہی، التزام پایا جا رہا ہے مطابقت نہیں پائی جا رہی، تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ یہاں لزوم محقق نہیں ہے، لزوم مقدر ہے۔ بئی معنی توجہ رکھنا، لزوم مقدر کا مطلب کیا ہے؟ لزوم مقدر کا مطلب یہ ہے کہ جب یہاں مطابقت پائی جا رہی ہے، یہاں تضمن پایا جا رہا ہے، لازمی طور پر اس لفظ کے، توجہ رکھنا، اس لفظ کے کوئی نہ کوئی ایسے معنی ضرور ہیں گو ابھی مراد نہیں ہوتے، لیکن اگر ان کا ارادہ کیا جائے تو دلالت مطابقی بنے۔ نہیں سمجھے؟ لفظ بولا حیوان ناطق، انسان بولا حیوان ناطق، مطابقت، صرف حیوان پر دلالت تضمن، صرف ناطق پر دلالت تضمن، یہاں پر تضمن پایا جا رہا ہے اور مطابقت بالفعل پائی جا رہی ہے۔ آما بولا تو بصر پر دلالت التزام، التزام پایا جا رہا ہے تو مطابقت بالفعل پائی جا رہی ہے، توجہ ہے؟ یہ تو لزوم محقق ہو گیا۔ لزوم مقدر، مثلا جیسے میں نے سورج کی مثال دی، لفظ شمس کی وضع ہو سورج کی ٹکلی اور دھوپ دونوں کے لیے، اگر ٹکلی اور دھوپ دونوں کے لیے ہو، شمس کا موصولہ دونوں ہوں، اگر شمس کا موصولہ دونوں ہوں، جب شمس کا موصولہ دونوں ہے، اب بولا شمس اور مراد ہوتا ہے وہ ٹکلی، جو بھی بولتا ہے شمس، طلعت شمس، مراد ٹکلی ہوتی ہے، دھوپ نہیں ہوتی، ہوتی ہے دھوپ، میں فرضی مثال کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب طلعت شمس مراد وہ سورج کی ٹکلی ہے اور مجموعہ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کوئی بھی معنی ایسے نہیں ہے کہ اگر ان کا ارادہ کیا جائے تو دلالت مطابقی بنے، کوئی بھی ایسے معنی نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ ایک معنی یہاں پر بھی ایسے ہیں اگر ان کا ارادہ کیا جائے تو معنی وہ دلالت مطابقی بنے گی۔ وہ کیا؟ یہی مجموعہ جو کہا ہے، سمجھو بات کو؟ یہ ہے لزوم مقدر۔ لزوم مقدر کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پر بالفعل یہ لزوم ظاہر تو نہیں ہو رہا، بالفعل یہ چیز ظاہر تو نہیں ہو رہی، لیکن یہاں ایک معنی ایسے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ ہم کریں، اس معنی کا ارادہ کریں تو دلالت مطابقی بنے گی۔ گو یہاں پر لفظ استعمال ہو گیا، لفظ مشہور ہو گیا جز میں، لفظ مشہور ہو گیا خارج لازم میں، لفظ خارج لازم میں مشہور ہو گیا تو وہی معنی مراد ہوتے رہے، اور اصل معنی جو تھے وہ متروک ہو چکے۔ لفظ استعمال ہو گیا جز میں، اس قدر مشہور ہو گیا کہ بھئی اصل معنی جو کل تھا وہ متروک ہو چکا، لیکن اس کے باوجود ایک معنی ایسے ہیں وہ مراد ہیں یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن اگر مراد ہوں تو دلالت مطابقی بنے، یہ لزوم مقدر ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھو نہیں سمجھو؟ آتا ہی ضرور خلاصہ پھر سمجھے تو ولو تقدیراً جو ہے یہ اعتراض کا جواب ہے
تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ لزوم کی دو قسمیں، لزوم محقق اور لزوم مقدر. لزوم محقق اور لزوم مقدر. لزوم محقق تو واضح ہے کہ لفظ کا اطلاق کیا جائے، معنی موضوعہ اس کے مراد ہوں، ضمنی طور پر اس کے جز پر بھی دلالت پائی جا رہی ہو اور خارجی لازم پر بھی دلالت پائی جا رہی ہو. یہاں پر تضمن ہے لیکن مطابقت ہے، التزام ہے لیکن مطابقت ہے بالفعل. یہ لزوم محقق ہے. لزوم مقدر کیا ہے؟ لزوم مقدر یہ ہے کہ لفظ کی دلالت ہو معنی موضوع، لفظ مشہور ہو جائے معنی موضوعہ کے جز پہ، جز میں. لفظ مشہور ہو گیا معنی موضوعہ کے جز میں، اس قدر مشہور ہو گیا کہ کل کا ارادہ کیا ہی نہیں جاتا. اب تضمن ہے، مطابقت نہیں ہے بظاہر، لیکن در حقیقت ہے. کیسے؟ یوں کہ یہاں ایک معنی ایسے ہیں اگر وہ مراد ہوں تو دلالت مطابقی بنے گی. لفظ کا استعمال معنی موضوعہ کے جز میں اس قدر بڑھ گیا، معنی موضوعہ کے جز میں اس قدر زیادہ ہو گیا کہ معنی موضوعہ متروک ہو چکا. لیکن پھر بھی یہاں ایک معنی ضرور ایسے ہیں کہ اگر ان کا ارادہ کیا جائے تو دلالت مطابقی بنتی ہے. لفظ کا استعمال معنی موضوعہ کے خارج لازم میں اس قدر بڑھ گیا کہ اب معنی موضوعہ کا خارج لازم ہی مراد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ایک معنی ایسے ہیں کہ اگر وہ مراد ہوں تو دلالت مطابقی بنے گی. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو یہ مطلب ہے لزوم مقدر کا. ولو تقدیراً سے مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے. کانا تلزمہما، تو ولو تقدیراً یعنی ولو کان اللزوم تقدیراً، نہیں سمجھے؟ ولو تقدیراً ولو کان اللزوم، تو تلزموں میں جو مصدر ہے اس کے بارے میں یہ بات کی، ولو تقدیراً یعنی ولو کان اللزوم تقدیراً، بھلے لزوم مقدر کیوں نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ معنی کریں محقق ہو. یہ اب جو محقق ہے اس کی وضاحت، اس کی صورت بیان کر رہے ہیں. بئی طور کے اطلاق کیا جائے لفظ اور مراد ہو اس سے مسمى. توجہ ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں. دلالت مطابقی، تضمنی اور التزامی اکٹھے پائی جا سکتی ہے. مطابقی، تضمنی اور التزامی اکٹھے پائی جا سکتی ہیں. لفظ کی لفظ بول کیا، اب آپ نے انسان بول کے حیوان ناطق مراد لے لیا، یہ تو مطابقی ہے. جب حیوان ناطق مراد لیا تو حیوان پر اس کی دلالت ہے نہیں ہے؟ بولے ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تضمنی بھی ہے ساتھ ہی. اب حیوان پر دلالت اور ساتھ اس کے ذہن میں آپ کے جو اس کی کتابت بالقوت وغیرہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں یہ گو لازم بین نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ آما کر لیتے. بھئی آما کی دلالت جو ہے نا وہ اندھے پن پر ہے، اندھے پر ہے تو ساتھ بصر پر دلالت پائی جا رہی ہے، جو بصر اس کا خارج لازم ہے. تو مطابقی، تضمنی اور التزامی مان پائے جا سکتے ہیں. ذہن میں رکھنا ارادہ مطابقت کا ہے، تضمن اور التزام وہاں متحقق ہیں. نہیں سمجھ رہے بات کو؟ ارادہ معنی موضوعہ کے کل کا ہو تو جز بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جز پر بھی دلالت ہے، خارج لازم پر بھی دلالت ہے، تو وہ موجود ہیں، گو مراد نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ دلالت کا ہونا اور پھر اس کا مراد ہونا دونوں الگ باتیں ہیں. دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے، دلالت مطابقی متحقق ہے اور مراد ہے. ٹھیک ہے نا؟ معنی مطابقی مراد ہے، دلالت مطابقی متحقق ہے اور معنی مطابقی مراد ہے. دلالت تضمنی متحقق ہے، دلالت الزامی متحقق ہے، مراد نہیں ہے لیکن پائی جا رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور ارادہ کیا جائے اس سے مسمى کا اور سمجھا جائے اس سے جز. دیکھو نا، سمجھا جائے، سمجھ میں آ رہا ہے مراد نہیں ہے. یا لازم بالطبع بالاسالت کے وہ معنی موضوعہ خود، اور جز اور خارج لازم کے بالطبع. ٹھیک ہے؟ یا مقدر ہے، جیسا کہ جب مشہور ہو جائے، یہ مقدر کی صورت بیان کر رہے ہیں. جیسا کہ جب مشہور ہو جائے لفظ جز میں یا لازم میں تو دلالت موضوع اللہ پر اگرچہ نہیں متحقق یہاں پر بالفعل نہیں پائی جا رہی. ٹھیک ہے؟ کیونکہ معنی موضوعہ پر دلالت گویا کہ متروک ہو چکی، اس لیے ان کا اذا اشتہر لفظ ایسا ہو جاتا ہے. بات ذہن میں رکھے، آپ کی جو لغت ہے نا
آپ اپنی لغت کے بارے میں غور کریں گے تو بے شمار ایسے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال اب معنی موضوعہ میں نہیں ہو رہا. معنی موضوعہ کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر وہ کتنے دور نکل گیا. اب مجھے سندھی آتی نہیں ہے زیادہ، میں کوئی مثال دی تو ایسا نہ وہ الٹی سیدھی مثال دے دوں، اس لیے میں سندھی کی مثال نہیں دے رہا. تو باقی یہ کہ بے شمار ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن کو بنایا نہ جانے کس مقصد کے لیے گیا تھا، وضع نہ جانے کس مقصد کے لیے ہوئے تھے. اب مرور زمان کے ساتھ وہ بالکل وہ جو ہے نا معنی موضوعہ کے جز میں مشہور ہو گئے، معنی موضوعہ کے خارج لازم میں مشہور ہو گئے. اصل معنی موضوعہ بالکل متروک ہو چکا، ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے، مراد ہوتا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ایسا ہوتا ہے تو معنی مراد ہوتا ہی نہیں ہے، اور کسی کے ذہن میں ہی نہیں ہوتا کہ یہ معنی بھی اصل معنی یہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اہل لغت تحقیق کرتے ہیں کہ اصل وضع میں یوں تھا، جیسے عربی زبان میں کرے بھائی اصل وضع میں یوں تھا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ یوں بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ مثلا جیسے سکھر ہے تو سکھر جو ہے وہ اس کے بارے میں جیسے کہتے ہیں بھائی جب محمد بن قاسم کا یہاں سے گزر ہوا تو انتہائی گرمی کی وجہ سے اس کو سقر کہا گیا. سقر تو اب یہ سقر سے یہ وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے سقر سے سکھر بن گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ پھر جو علاقہ بکھر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بکھر وہ پنجاب کے اندر وہ الگ ہے، یہ جو ہے جی یہ روڑی کے ساتھ یہ جو بیچ میں علاقہ بکھر کا آتا ہے تو یہ بھی کہتے بھئی یہ بھی اسی سے بگڑا ہوا نام ہے، سکھر بکھر یہ اس طرح یوں بن گیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب آپ ایک میں مثال سمجھو. اب سکھر جو ہے نا اس قطع ارض پر، اس علاقے پر سکھر کا اطلاق کیا جا رہا ہے. اصل میں جو سکھر تھا جی، تو سکھر تو طبقات جہنم میں سے ایک طبقہ ہے، اس گرمی کی مناسبت سے اس پر اطلاق ہوا. ابھی جو مسلمان ہیں ان کو تو چلو معلوم ہو کہ بھئی سکھر کیا ہے، اور جو اسلام کی معلومات نہیں رکھتے انہیں پتہ ہی نہیں ہے. اب سکھر یا سخر بولے تو مراد یہ لے تو اب یہ تو معنی موضوعہ نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ایک مناسبت کی وجہ سے استعمال ہوا، اور اس قدر استعمال ہوا کہ اب اصل معنی کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں جاتا، یعنی ان لوگوں کا ذہن نہیں جاتا کہ جو واقفیت نہیں رکھتے. بات ہے یہ ذہن میں. تو ایسا ہو جاتا ہے کہ لفظ کا استعمال وہ معنی موضوعہ سے ہٹ کے اس کے خارج لازم اور مناسبت سے نہ جانے کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے، اور وہ اس میں اس قدر مشہور ہو جاتا ہے کہ اب اصل معنی متروک ہو جاتے ہیں. اصل معنی متروک ہو گئے تو اب کہا جا سکتا ہے تضمن پایا جا رہا ہے یا التزام پایا جا رہا ہے، دیکھو مطابقت نہیں پائی جا رہی. تو اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وَلَوْ تقدیراً، بات یہ کہ ہم نے جو کہا نا مطابقت لازم ہے، کبھی لزوم محقق ہے بالفعل، ٹھیک ہے، اور کبھی لزوم محقق نہیں ہے، مقدر ہے. مقدر کا مطلب یہ ہے کہ ایک معنی لازمی طور پہ وہاں پر ایسے ہیں کہ اگر وہ مراد ہوں، وہ مراد نہیں ہوتے، وہ مراد ہوں تو دلالت مطابقی بنے گی. سمجھے بات کو؟ وجہ بھی سمجھ لو. وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جز اور کل نہ ہو، خارج لازم اور داخلین نہ ہو. سمجھ رہے بات کو؟ مانا کریں. تو دلالت موضوعہ پر اگرچہ نہیں متحقق یہاں پر بالفعل، مگر واقع ہے تقدیراً پائی جا رہی ہے. بھائی تقدیراً کیسے پائی جا رہی ہے؟ یہ تقدیراً کی وضاحت کرتے ہیں تاکہ اس کے معنی متعین ہو جائے تقدیر سے مراد کیا ہے. بئی معنی کہ اس لفظ کے ایک معنی ایسے ہیں اگر مقصود ہوں لفظ سے ہوگی لفظ کی دلالت اس پر مطابقت. اور اسی بات کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے قول ولو تقدیراً سے. ٹھیک ہو گیا جی. اذ يجوز ان يكون لللفظ معنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فتحققت حينئذ المطابقة بدون التضمن والالتزام ولو كان له المعنى. وہ بعد میں پڑھتے ہیں. اس کا عکس نہیں ہے. دلالت مطابقی جو ہے وہ تضمن اور التزام کو لازم ہے، عکس نہیں ہے. عکس نہیں ہے کہ مطلب کہ مطابقت کو تضمن لازم نہیں ہے.
مطابقت کو التزام لازم نہیں ہے. توجہ ہے؟ کیوں؟ یہ اس بھی تعلیلیہ. بھائی ایک لفظ ایسا ہے جس کی وضع ہے معنی بسیط کے لیے. توجہ ہے؟ جس کی وضع کس کے لیے؟ معنی بسیط وہ ہے جس کا جز ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ جس کا جز ہی نہیں ہے. تو اب دیکھو جب جز ہی نہیں تو جز مفہوم ہوگا، اور جز ہے ہی نہیں تو مفہوم کیسے ہوگا؟ جز ہے ہی نہیں تو مفہوم بھی نہیں. تو جب مفہوم نہیں تو دلالت تضمنی نہیں. لفظ کی دلالت معنی موصولہ پر مطابقت تو ہوگی، لیکن چونکہ اس کا جز نہیں ہے، وہ معنی بسیط ہے، اس لیے دلالت تضمنی نہیں ہے. مطابقت پائی جا رہی ہے، تضمن نہیں پایا جا رہا. اگر لازم ہوتا تو ضرور پایا جاتا. مطابقت ہے، تضمن نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ دوسری صورت، لفظ کی دلالت ہے ایک ایسے معنی کے لیے جس کا کوئی خارج لازم ہے ہی نہیں. جس کا کوئی خارج لازم نہیں ہے. جب کوئی خارج لازم نہیں ہے تو اب دیکھو دلالت مطابقی پائی جا رہی ہے، التزامی نہیں پائی جا رہی. بات سمجھے نہیں؟ مطابقت ہے، التزام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ایسے کوئی معنی ہیں یا نہیں ہیں؟ توجہ ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ایسے کوئی معنی ہیں یا نہیں ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ایسے معنی ہو سکتے ہیں. توجہ ہے؟ ایسے معنی نہیں ہو سکتے کہ جز ہو اور کل نہ ہو، خارج لازم ہو اور داخل ملزوم نہ ہو. اس نے کہا تھا کہ تضمن کو مطابقت لازم، التزام کو مطابقت لازم. لیکن ایسے معنی ہو سکتے ہیں کہ بسیط ہوں، جزئی نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ کوئی خارج لازم ہی نہ ہو. اب بسیط ہے، جز نہیں، مطابقت ہے، تضمن نہیں ہے. سمجھو بات کو؟ تو خارج لازم نہیں ہے تو اب کہ مطابقت ہے، التزام نہیں ہے. ایسے معنی ہیں، کون سے ہیں یہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اور ایسے پائے جا رہے ہیں یا نہیں پائے جا رہے ہیں یہ بیان کرنا بھی ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن عقل اس چیز کی مجوز ہے کہ ایسے معنی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے مثال نہیں پیش کی. سمجھ رہے بات کو؟ بعض حضرات نے مثال پیش کی، اس پہ مناقشہ ہوا کہ یہ مثال درست نہیں ہے، اس کو فلاں لازم ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس نے طریق اصل میں اختیار کیا کہ مثال پیش ہی نہیں کی، صرف رد جواز تک بات کی ہے. اس لیے کہ یجوز و جائز ہے. سمجھ رہے بات کو؟ جائز ایسے معنی ہو سکتے ہیں. جب ہو سکتے ہیں تو اب ہم نے یہ تھوڑی دعویٰ کیا ہے کہ ایسے معنی پائے جا رہے ہیں. ایسے معنی ہو سکتے ہیں. جب ایسے معنی کوئی ہوں گے یا پائے جائیں تو وہاں پر مطابقت ہوگی، تضمن نہیں ہوگا. مطابقت ہوگی، التزام نہیں ہوگا. خلاصہ گفتگو پھر سمجھیں. کہا کہ تضمن اور التزام کو مطابقت لازم، ولا عکس نہیں ہے. یعنی مطابقت کو تضمن لازم نہیں، مطابقت کو التزام لازم نہیں. کیوں؟ اس تعلیلیہ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے لفظ کی وضع و معنی بسیط کے لیے. اب جز ہی نہیں ہے، جب جز نہیں ہے تو تضمن نہیں. لفظ کی وضع ایسے معنی کے لیے جس کا کوئی خارج لازم نہ ہو. اب خارج لازم نہیں ہے، مطابقت ہے اور التزام نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ایسے معنی کون سے ہیں یہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے حد جواز کی. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے اس نے کیا کہا؟ اذ یجوز، ایسے معنی ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے. نہیں سمجھے؟ کون سے ہیں اس میں پھر آپ مناقشہ کریں. ہم نے بیان کیا ہی نہیں کہ کون سے ہیں، ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں. بات سمجھے؟ معنی کریں کیونکہ جائز ہے کہ ہو ایک لفظ کے لیے ایسے معنی جو بسیط ہوں، نہ ہو اس کا جز. اب یہ بسیط یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بسیط کا اطلاق فلسفہ میں کئی معنی میں ہوتا ہے. تو بسیط وہ بھی ہوتا ہے کہ جو مطلب مختلف الطباع اجزاء سے مرکب نہ ہو. توجہ ہے؟ بسیط کے معنی ایک یہ بھی ہوتے ہیں کہ جس کا جز نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اور بسیط کے معنی ایک یہ بھی ہوتے ہیں جز ہوتا ہے لیکن اس کا جو ترکب ہے وہ مختلف الطباع اجسام سے نہیں ہوتا. جیسے کہتے فلک بسیط ہے، تو فلک بسیط ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا جز نہیں ہے، مطلب وہ مختلف الطباع اجسام سے مرکب نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بسیط کہا تو اس کے بعد لا جزء لہ کہنے کی حاجت نہیں تھی. تو کیوں لا جزء لہ کہا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر بسیط کے کون سے معنی مراد ہے. یہاں بسیط کی یہ معنی مراد نہیں ہے کہ ہے تو مرکب لیکن مختلف الطباع اجزاء سے مرکب نہیں ہے.
یہ والے معنی مراد نہیں. کون سے معنی مراد ہے؟ لا جزء لہ والے. بسیط بمانا جس کا کوئی جز نہ ہو. بسیط بمانا جس کا کوئی جز نہ ہو. ٹھیک ہے، نہ اس کا جز ہے. اب یہ ولا لازم لہ، یہ بسیط کی وضاحت نہیں ہے. بسیط کی وضاحت مکمل ہوگی لا جزء لہ. ٹھیک ہے نا، اور اس کا کوئی لازم نہ ہو. اب دیکھیں نا، معنی بسیط ہے جس کا کوئی جز نہیں ہے اور معنی کا کوئی لازم بھی نہیں ہے. تو جی لہو میں ضمیر مانا جی لا جزء لہو میں جو ہے وہ بسیط لا جزء لہ، لا جزء للمعنی ولا لازم للمعنی. ٹھیک ہے، تو متحقق ہوگی اس وقت. کس وقت؟ جب کہ لفظ کے معنی ہوں. جز کو رہنے دیں، معنی ہوں تو مطابقت ہوگی نا. ٹھیک ہے، تو متحقق ہوگی اس وقت مطابقت. ٹھیک ہے، ہاں جب بسیط ہے، جز نہیں ہے، تو بغیر تضمن کے، جب لازم بھی نہیں ہے تو بغیر التزام کے. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا مطابقت پائی جا رہی ہے، تضمن نہیں پایا جا رہا. مطابقت پائی جا رہی ہے، التزام نہیں پایا جا رہا. تو لہٰذا تضمن ہے تو مطابقت ہے، مطابقت ہے تو تضمن ضروری نہیں ہے. عموم سے مطلق. التزام ہے تو مطابقت ہے، مطابقت ہے تو التزام ضروری نہیں ہے. عموم سے مطلق. ٹھیک ہو گیا جی. ولو کان لہو معنی مرکب لا لازم لہو تحقق التضمن بدون الالتزام. ولو کان لہو معنی بسیط لا لازم لہو لازم تحقق الالتزام بدون التضمن فالاستلزام غیر واقع فی شیء من الطرفین. توجہ ہے آپ کی. آپ یہ ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ جو نسبت بیان کی جاتی ہے وہ دو چیزوں میں بیان کی جاتی ہے. یہاں پر انہوں نے تین چیزوں میں بیان کی ہے، لیکن یہ جو تین چیزوں میں بیان کی ہے وہ بئی طور کہ تضمن اور التزام کو ایک جانب اور مطابقت دوسری جانب. اب مطابقت میں اور تضمن میں عموم سے مطلق، مطابقت میں اور التزام میں عموم سے مطلق. تو تضمن اور التزام میں کیا ہے یہ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بیان نہیں کیا. شارح اس کا بیان کرتا ہے. شارح کہتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے. توجہ ہے، لفظ کی واضح ہو معنی بسیط کے لیے لیکن خارج لازم ہو. توجہ ہے، لفظ کی واضح ہو معنی بسیط کے لیے خارج لازم ہو. تو اگر معنی بسیط ہیں تو تضمن نہیں ہے، خارج لازم ہے، التزام ہے. دیکھو التزام ہے، تضمن نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. لفظ کی وجہ ہے معنی مرکب کے لیے خارج لازم نہیں ہے. لفظ کی وجہ معنی مرکب کے لیے، تو معنی مرکب کے لیے تضمن ہے، خارج لازم نہیں ہے، التزام نہیں ہے. پچھلی صورت میں کیا تھا؟ التزام ہے، تضمن نہیں ہے. اس صورت میں تضمن ہے، التزام نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ٹھیک ہو گیا. تو نہ التزام تضمن کو لازم، نہ تضمن التزام کو لازم. تو پھر نسبت کون سی بنی؟ عموم خصوص من وجہ کی. عموم خصوص من وجہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ عموم خصوص من وجہ میں ایک مادہ اجتماعی، دو مادے افتراقی ہوتے ہیں. لفظ کی وجہ ہے معنی مرکب کے لیے خارج لازم بھی ہو. اب دیکھیے مطابقت بھی ہے، تضمن بھی ہے، التزام بھی ہے. یہ یوں کہ یہ تضمن اور التزام اکٹھے پائے جا رہے ہیں، یہ مادہ اجتماعی. لفظ کی وجہ ہے معنی بسیط کے لیے خارج لازم ہے، التزام ہے، تضمن نہیں ہے، ایک مادہ افتراقی. لفظ کی وجہ معنی مرکب کے لیے خارج لازم نہیں ہے. لفظ کی وجہ معنی مرکب کے لیے خارج لازم نہیں ہے، تضمن ہے، التزام نہیں ہے، یہ دوسرا مادہ افتراقی. تو مطلب یہ ہوا مطابقت ایک جانب، تضمن دوسری جانب، عموم سے مطلق. مطابقت ایک جانب، التزام دوسری جانب، عموم سے مطلق. تضمن ایک جانب، التزام دوسری جانب، عموم سے من وجہ. ٹھیک ہو گیا؟ مانا کریں. اور اگر ہو اس لفظ کے لیے ایسے معنی جو مرکب ہوں، لازم نہ ہو اس کے لیے، تضمن متحقق ہوگا بغیر التزام کے. ٹھیک ہے، ایک مادہ افتراقی. اور اگر اس کے معنی بسیط ہوں، اس کے لیے لازم ہو، متحقق ہوگا التزام کیونکہ لازم ہے، بغیر تضمن کے. کیوں؟ اس لیے کہ معنی بسیط ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ تو استلزام کے معنی لزوم کے ہے نا.
میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اور استلزام کا میں نے آپ کو ضابطہ بھی بتایا تھا کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ملزوم ہوتا ہے اور جو اس کا مفعول ہے وہ لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ استلزام کی بات وہ ضرور ذہن میں رکھیں۔ اصل میں ویسے تو یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، لیکن میں جب بعض حضرات کو میں نے اس کے عجیب و غریب استعمال سنا تو مجھے اس سے لگا کہ بھائی شاید استلزام کے معنی بھی بہت سو کو نہیں آتے، جی میری بات کہیں اور چلی جائے گی۔ بھائی یہ جن کو استلزام کے معنی نہیں آتے وہ اس وقت جو ہے وہ امت کے قائد بنے ہوئے تو نہیں ہیں، لوگوں نے بنا دیے ہیں۔ بس اللہ رب العالمین ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اور یہ جو فتنوں کا دور ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ اللہ رب العالمین جو علم کو اٹھائے گا، علم کا قبض فرمائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سے علم اٹھ جائے، بلکہ علم والے اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جب علم والے اٹھ جائیں گے اور لوگوں میں علماء باقی نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب افتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، وہ بغیر علم کے فتوے بھی دیں گے اور خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو آج کا دور اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا تو وہ دور شاید آ چکا ہے، اور ہم جن کو رئیس بنا رہے ہیں، جن کو سردار بنا رہے ہیں، جن کو بڑا بنا رہے ہیں، تو مطلب یہ کہ ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہم کس کو بڑا بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب بڑے بڑے نام جو ہم نے بنا لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ استلزام کی جو میں بات کر رہا تھا، تو استلزام کے بارے میں ایسا استعمال، عجیب و غریب استعمال، بھائی اس سے لگتا نہیں کہ موصوف کو جو ہے وہ استلزام کے معنی آتے ہوں۔ گو اس نے پوری دنیا کو چیلنج کیا ہوا ہے، بھائی سارے کے سارے آ کے کوئی بھی مجھ سے مناظرہ کر لے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی جہالت ہے۔ پہلے فتنہ پھیلایا، سیدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان والا میں بے ادبی کر کے، اور اس کے بعد یہاں تک ان لوگوں کی حرکتیں پہنچ گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا بالخصوص نام تو نہیں لیا گیا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، ان کی اجتہادی خطاؤں کے بارے میں ان لوگوں نے گفتگو شروع کی۔ تو انتہائی ناگفتہ بے یہ طریقہ ہے، یہ انتہائی برا طریقہ ہے، یہ اس کی جو برائی ہے وہ انتہائی شنیع ہے کہ ان لوگوں نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور ابھی بھی جو ہے وہ چیلنج دیے جا رہے ہیں مناظرے کے، بھئی کوئی بھی ہم سے مناظرہ کر لے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں آپ، اللہ رب العالمین سے ہدایت کی توفیق مانگیں۔ یہ ہدایت اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس سے ہدایت کی ضرور سوالی رہیں۔ اور یہ جو قلوب ہیں، حدیث کے مطابق یہ رب کے دست قدرت میں ہیں، رب کی شان کے لائق جو اس کی مطلب انگلیاں ہیں جو اس کی شان کے لائق ہیں، تو ان کے بیچ ہیں، جدھر چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ تو رب ہدایت دے تو اللہ رب العالمین کی طرف وہ ہدایت دے تو ہدایت ملتی ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، تو وہ ہدایت دے تو اب گمراہ کوئی نہیں کر سکتا، اور جب وہ گمراہ کرے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو باقی یہ کہ ہمیں اس چیز کا انتہائی دکھ ہے، افسوس ہے کہ امت مسلمہ بالخصوص اہل سنت کے اندر پھر ایک افتراق و انتشار، ایک عرصہ پہلے ایک فرقہ بنا تھا اعتقادی، اس کے بعد ایک پھر سے یہ بدبخت جو ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے اہل بیت کرام کے معاملے میں یہ معاملات انہوں نے شروع کیے۔ تو بہرحال بات میں استلزام کے بارے میں اس لیے جب سامنے آتا ہے تو میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، اس لیے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے نام کہلانے والے ان کو استلزام کے استعمال کا پتہ نہیں ہے۔ میں معاذ اللہ سب کی بات نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں کسی صاحب علم کی جو ہے وہ توہین کرنا چاہوں گا، تو میں ان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو دوسروں کو علمی طور پہ یتیم سمجھتے ہیں اور دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اپنی حالت یہ ہے کہ وہ مبادیات سے بھی وہ غافل ہیں،
ایسی نااہلی ان کے اندر. تو بہرحال استلزام کا جو فاعل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ملزوم ہوگا، اور جو اس کا مفعول ہے وہ لازم ہوگا. تو استلزام واقع نہیں ہے کسی بھی چیز میں دونوں جانب سے، یعنی نہ التزام لازم تضمن کو، نہ تضمن لازم التزام کو. ٹھیک ہو گیا؟ یہ شرح مکمل ہوئی ہے. کل متن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ اس کے متعلقہ شرح بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا؟